اب چند باتیں میں وقت تو ختم ہو رہا ہے، اور تصور آخرت کے بارے میں بھی یہ تو کچھ دلائل آخرت کے بارے میں تھی۔ دوستو، لاکھوں برس بیت گئے تو انسان اس شکل میں پہنچا جس شکل میں ہے۔ میں ڈارون کے ارتقاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، میں اس کے خلاف بہت تقریریں کر چکا ہوں۔ انسان دیکھیے کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو جماعت سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ بعد میں تم کئی طبقے، کئی درجے طے کرو گے، میں تمہیں کئی منزلوں سے اور مدارک سے گزاریں گے ابھی، کیونکہ یہ دیکھیں کہ انسان کی تیاریاں اس دنیا میں کب سے ہو رہی ہیں۔ تبھی حضرت امتحان آنے والے ہیں، تیاریاں کب سے ہو رہی ہیں۔ یہ تھا جیولوجی کے طلباء سے پوچھ کے گئی تھی، سائنس کے طلباء سے پوچھیے یہ زمین کب سے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور کب سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ ہزاروں کی بات نہیں، وہ ملین کی بات کرتے ہیں، لاکھوں سالوں کی بات کرتے ہیں۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ اگر یہ لاکھوں سال صرف تیاریاں بیت گئے اور زندگی بھی لے صرف 60 سال 70 سال، یار یہ مانگنے کی بات۔ اور پھر آگے دیکھیے، انسان کی ارتقائی منازل بہت عجیب ہے۔ مادہ ہے، میٹر، جماعت ہے، جماعت سے وہ کیا بنتا ہے؟ نبات بنتا ہے، آگے چل کے اسی نبات سے پھر آگے حیوان بنتا ہے، پھر انسان کی شکل میں آتا ہے وہ۔ لیکن انسان کی شکل میں اس دنیا کے اندر آ گیا، اس پہ جسم کی حکمرانی ہے روح ثانوی درجے پہ۔ اس کو جزا ملتا ہے تو جسم کو ملتی، سزا ملتی ہے تو جسم کو ملتی ہے۔ تو روح ثانوی درجے میں ہے، ثانوی درجے میں اثرات مترتب ہوتے ہیں، لیکن روح کو براہ راست یا اس دنیا میں نہ سزا ملتی ہے نہ جزا ملتی ہے۔ انسان کے جسم روح کا مرکب ہے، لیکن جو کچھ ملتا ہے جسم میں، جو کچھ مرتب ہوتا ہے جسم سے مرتب ہوتا ہے۔ کسی کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اکرام کرنا چاہتے ہیں تو بہترین دعوت کھلا دیتے ہیں، کھانا کھلا رہے جسم کا۔ کسی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں تو کوڑے مارتے ہیں، پیچھے برتتے ہیں۔ روح ثانوی درجے میں مرتب، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے ارتقاء کا ایک بہت بڑا درجہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جزا اور سزا روح کے سیدھی مرتب ہو اور جسم ثانوی درجے میں آ جائے۔ یہ ہے برزخ۔ دنیا کے اندر جسم کی حکمرانی ہے، روح ثانوی درجے میں، مرتا ہے تو جسم اور روح علیحدہ ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے روح پہ مرتب ہو جاتا ہے اور جسم ثانوی درجے میں چلا جاتا ہے۔ اور آخرت میں آ کے روح اور جسم براہ راست اکٹھے، دونوں پہ براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں، بدن کے احکامات۔ یہ کیسے ہوگا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اس لیے اس سے پہلے بھی ہم ایک درجے میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ اگر ماں کے پیٹ میں ہمیں کوئی سمجھاتا کہ ابھی جس دنیا میں تم رہ رہے ہو ماں کا پیٹ یہ بہت چھوٹی ہے، اس سے بڑی کھلی دنیا میں جی تم آنے والے، اس ذہن کے ساتھ اور اس ذہنی سطح کے ساتھ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ذہنی سطح بہت کم، سب کچھ کم، اور اس کی دنیا اور اس کا آسمان اور اس کی زمین صرف ماں کا پیٹ۔ باہر آیا، آنکھیں کھولی تو پتہ چلا کہ باہر کی دنیا بہت بڑی دنیا ہے۔ ہماری حیثیت بھی بالکل وہی ہے، ماں کے پیٹ میں سمجھ لیجیے یا پورے کا میلک سمجھ لیجیے۔ وہ دنیا جس کی طرف ہم جانے والے ہیں بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے۔ اس کا ہلکا ہلکا تصور اس دور کے فزسسٹ کو ہونے لگا ہے، جبکہ وہ اب دنیا کی لمبان اور دنیا کی چوڑائی
اب وہ روشنی کے سالوں سے کرنے لگا ہے، نوری سالوں سے جب وہ کرنے لگا ہے نا، لائٹ ایئرز پہ، تو اس سے پتہ چلا کہ یار دنیا تو بہت بڑی ہے۔ لائٹ ایئر سے کانسیپٹ تو ہے نا، ذہن تو سمجھ تو ہے نا آپ کی طرف کہ لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے؟ بعض اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے، لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی کی رفتار سے اگر ایک چیز سفر کرے، روشنی ہم تک سفر کرے، روشنی کی رفتار تو بہت تیز ہے نا، پہلے 1,80,000 تھی، اب تو بڑھا دی ہے انہوں نے، 2,13,000 کر دی ہے، شاید اور بڑھا دی ہے، ہمیں پتہ نہیں، 2,13,000 میل ہے ایک سیکنڈ میں۔ سال میں کتنا سفر کرے گی روشنی؟ تو روشنی سال میں کتنے کروڑ کروڑ میل سے بدلے گی، اس کو ایک لائٹ ایئر کا ڈسٹینس کہتے ہیں ہم۔ فرماتے ہیں کہ فلاں سیارہ جو ہے اتنے 100 اور اتنے 1000 لائٹ ایئر کے ڈسٹینس پر ہے۔ اس کو دماغ آدمی کا کھلنے لگتا ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ نمبر کا تو سوال ہی نہیں، وہاں تو بے نمبری شروع ہو جاتی ہے سب۔ اتنی بڑی کائنات کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اتنی کہ بہت چھوٹی دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا کے مقابلے میں یہ دنیا ماں کا پیٹ ہے۔ اور قرآن کی روح سے انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک دور یہ دنیا ہے، ایک دور برزخ ہے، اور ایک دور آخرت کا ہے۔ ارشاد ہے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب علیم، ان کو ہم 2 مرتبے عذاب دیں گے اور تیسری مرتبے عذاب عظیم میں ہم ان کو داخل کر دیں گے۔ 2 عذاب کون سے ہیں؟ ایک اس دنیا کے اندر، ایک برزخ کے اندر، اور تیسرا پھر دوزخ کا عذاب عظیم۔ تو 3 دنیایں ہو گئی، ایک یہ دنیا اور ایک برزخ۔ ہمارے منکرین سنت نے جہاں ہم پہ اور مہربانیاں کی ہیں، وہاں ایک مہربانی یہ بھی کی ہے کہ برزخ سے انکار کر دیا کہ قبر کی کوئی زندگی نہیں آتی، برزخ کا عذاب قبر کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات قرآن کی ثابت ہوتی ہے، حدیث خیر بہت واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے، لیکن چونکہ حدیث کو نہ ماننے کی پسند کھائی ہے انہوں نے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اتنی وضاحت موجود ہے عذاب قبر کا ذکر اور جزا۔ حضور نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، قبر جو ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے کھڈوں میں سے ایک کھڈ ہے، گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ سیدنا لوط اور سیدنا نوح دونوں کی بیویوں کا ذکر ہے، اور یوں کہا کہ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، یوں ہی یہ مریض سے کہا کہ فوراً دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور دوزخیوں کے ساتھ۔ سورہ یاسین میں ایک آدمی کا ذکر ہے، یہ جو دور سے چل کے آیا تھا، اور آپ کے اس میں مرسلین کی اور رسولوں کی اور اللہ کے پیغام دینے والوں کی مدد کی اور بیچارہ شہید ہو گیا، مشہور قصہ ہے۔ اس کے بارے میں جو آیت نازل ہوتی ہے وہ تو حجت قاطعہ ہے، قبر کی زندگی کے بارے میں، برزخ کی زندگی کے بارے میں۔ قیل ادخلوا الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال، تو اس نے یوں کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم، میرے قاتل، مومن کتنا پیار والا آدمی ہوتا ہے، طرف کے لوگوں سے یہ رہا ہے جنہوں نے قتل کیا ہے، اے کاش ان کو پتہ ہوتا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے پروردگار نے کس طرح مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور بڑے عزت والے لوگوں میں مجھے بنا دیا۔ اے کاش ان کو پتا ہوتا یہ بھی مجھ سے بن جاتا۔ اپنے قاتلوں کے بارے میں یہ حسرت کر رہے ہیں، اے کاش یہ مان لے آتے۔ اچھا جی، ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کو جو کہا کہ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کون سی جنت ہے؟ ابھی قیامت تو آئی نہیں۔
ابھی تو اس کے پتہ نہیں کتنے ہزار سال باقی ہوں، خدا جانے. اور جب یہ واقعہ ہوا تو بہت ہی ہزار سال باقی تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا اکرام و انعام کیا. یہ اکرام و انعام کیا ہے؟ وہ قرآن میں ذکر ہے بھائی، سورہ یاسین ہے. تو یہ قبر کی زندگی جو ہے، حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کہ کھلا پھرتا ہے، کیا منہ مارتا ہے، وہاں منہ مارتا ہے، وہاں منہ مارتا ہے. اس نے دنیا کو جنت بنا رکھا ہے. مومن نے دنیا کو اپنے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. جب قیدی ہوتا ہے اس میں ٹھیک وقت پہ اٹھنا ہے، ٹھیک وقت پہ سونا ہے، ٹھیک وقت پہ کام پہ جانا ہے. اور جیل خانے کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں، سب کی پابندی کرنی ہے. پابندی میں بھی پابندی. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مشروع ہے. پہلی قید ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فَأَمَّا الْوَارِعُونَ اللہ اکبر، حدیث کچھ أَمَّا الْوَارِعُونَ فَأَنَا أَزَّكِّي أَنْ أُحَاسِبَهُمْ. یہ لوگ جو حلال کھانے والے ہیں نا، یہ حیا آتی ہے کہ میں ان کا نہیں حساب لوں. آئے ہائے، وارعون حلال کھانے والے، حرام کو چھوڑنے والے، مشکوک کو چھوڑنے والے، بچ کے رہنے والے کہ یہاں سود ہے، یہاں رشوت ہے، یہ حبیب کے نام سے یہ رشوت آ رہی ہے، ہٹاؤ اسی. وارع اس آدمی کو کہتے ہیں جو حرام سے اور مشکوک رزق سے بچتا ہے، خود بھی حلال کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلا. یہ اپنا حساب تو یہ خود ہی کرتا رہا، اب میں بھی اس کا حساب ہوں. کم الورعون، یہ حلال کھانے والے اور بچ کے رہنے والے حرام سے. فانا استحی، مجھے حیا آتی ہے، ان احاسبہم، کہ ان کا بھی حساب لیتا پھر ہم تو نہیں ہوگا.